پی ایس پی میں جوائن کرنے کا فیصلہ آپ کا درست تھا؟ اگر ماضی میں جائیں نا اور میں اپنے متعلق سوچوں تو شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے. 2018 کا بتایا تھا بھائی کیا یہ پی ایس پی کا تو اب ایک نیا انکشاف ہے کہ وہ پی ایس پی باقی حال اس چھینی نہیں گئی تھی. کون سی سیٹ تھی یار, کیا ہو گیا؟ 2 لیڈروں کے ساتھ کام کیا, الطاف حسین کے ساتھ اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ. ان دونوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا حیثیت قائد کے؟ نہیں, بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. الطاف حسین اپنے وقت کا لیڈر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انیس قائم خانی جو ہے نا فادر آف آرگنائزیشن, آپ ان کو فادر آف آرگنائزیشن سمجھتے ہیں؟ کراچی کے نوجوانوں پہ نوکری کے دروازے بند ہیں. کیا بنانا ہے مجھے ایک بات بتاؤ یار. ساری زندگی آپ نے کراچی کے حقوق کی جنگ لڑی, اور پھر جو کراچی کے حقوق کا سب سے بڑا جس نے جو ہے ظلم کیا چین شہر, اسی پارٹی کا حصہ بن گئے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے. اگر پیپلز پارٹی نے کراچی کو نظر انداز کیا تو اس کی ذمہ داری ایم کے ایم برابر کی ذمہ دار ہے. آج آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, مجھے 15 سال پہلے ایسے بات تھوڑی کر سکتے تھے. نمٹا دیتے کر سکتے آپ. پی ایس پی میں جوائن کرنے کا فیصلہ آپ کا درست تھا یا آپ سمجھتے ہو غلط فیصلہ, جذباتی فیصلہ کر بیٹھے؟ اگر ماضی میں جائیں نا اور میں اپنے متعلق سوچوں تو شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے چاہیے تھا کہ جب مجھ سے کہا تھا نا پارٹی بنا رہے ہیں, تو میں سب ان سے کہتا کہ آپ لوگ بالکل پارٹی بنائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, ساتھ دوں گا, میں اس پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتا. تو مجھے ایم کے ایم تو میں چھوڑ چکا تھا, تو مجھے پی ایس پی شاید نہیں جوائن کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ چونکہ یہ آسان ہوتا ہے ماضی میں جا کے دیکھ لینا نا. اگر فیوچر اچھا ہوتا, سب چیزیں ٹھیک چلی گئی ہوتی اور ہم سیٹیں جیت, شاید میں آج یہ بات آپ سے نہ کر رہا ہوتا. تو ہائنڈ سائڈ کی بات مشکل ہوتی ہے, فور سائڈ کی بات ذرا ہائنڈ سائڈ کی بات آسان ہوتی ہے نا, پچھلے ماضی میں اپنے کسی, فور سائڈ ذرا مشکل چیز ہوتی ہے. تو پرابلی یس, اگر آپ آج کے میں پیچھے جا کے کیا سوچتا ہوں تو آج میرے پاس ایک جواز ہے کہ ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ یار ماضی نہیں کرنا چاہیے. شرمندگی بھی ہوتی ہے؟ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی. شرمندگی کس بات؟ افسوس ہے. افسوس اپنے ذاتی حساب سے افسوس. شرمندگی کس بات کی؟ افسوس کس بات کا؟ افسوس انسان وہ پی ایس پی کی ڈگر خراب ہو گئی یا آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں, اپنے آپ کو پولیٹیکلی نیوٹرل رکھنا چاہیے تھا. اچھا, اور جو بھی اس وقت پریشر ایز اے نیوٹرل بندہ کر سکتا تھا وہ کرتے رہنے چاہیے. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ایس پی جوائن نہیں کی, تو پھر ہم یہ تسلیم کر لیتے آپ مصطفیٰ کمال کی کرشماتی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ نہیں, میں تو بتا رہا ہوں, میں نے تو آپ سے بھی کہا کہ میں کوئی سیاسی جماعت بنانے نہیں آیا تھا. ارے آپ پریس کانفرنس ساتھ کر رہے ہیں, انیس قائم خانی کس وقت ان کی بات کے ہم نوا بن رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی کی شخصیت دیکھیں, یہی بات ہے نا, ہائنڈ سائڈ کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ 2016 میں چلے جائیں تو آپ بھی متاثر تھے نا. ہاں, نہیں تو ابھی بھی نہیں, اس وقت والی تاثر دوسرا تھا. اس وقت تو سارے لوگ ہی متاثر تھے نا, کیونکہ نیا میئر شپ کا بیچ تھا ان کے. ہی واز دا, مطلب میں یہ بات میں کر رہا ہوں, مصطفیٰ بھائی سے میری کوئی دشمنی تھوڑی, بہت پسندیدہ آدمی تھے شہر کے اندر. وہ 2016 میئر شپ کا دور تھا, کامیابیاں تھیں, شہر کے ترقیاتی کام تھے, جہاں جاتے تھے لوگ رش لگ جاتا تھا. میں بتا رہا ہوں, جب میں نے آگے پریس کانفرنس کی تو پی ٹی آئی والے پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی تم تو ہماری ایسی تیسی کر رہے ہو شہر کے اندر یار. اور ہونا شروع ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں تو ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا تھا. مصطفیٰ کی شخصیت میں کیرزما تو اس وقت تھا, اس چیز کا تھا. کیا مطلب بھی ہے؟ نہیں, اب نہیں ہے. وہ جو اسٹاک ہوتا ہے, وہ جو اسٹاک کرشمہ ختم ہونے یار ایک اسٹاک ہوتا ہے نا, ایک وہ شخصیت میں پھر ان کے وہ چیز رہی نہیں, کیونکہ وہ پھر ٹائم ملتا چلا گیا نا, تو وہ غالباً وہ خود اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. کس چیز میں؟ لیڈرشپ ایک مشکل رول ہے. اچھا, میئر بننا کسی پارٹی کا یا کسی پارٹی کا نمائندہ بننا, تو اس پارٹی کا سارا کریڈٹ ڈسکریڈٹ آپ کے کندھے پہ نہیں ہوتا ہے نا. پارٹی چلانا بہت مختلف کام ہوتا ہے, سیاست بہت مختلف کام ہے. سیاست اور میئرشپ میں ایک فرق ہے بہت بڑا, وہ یہ ہے کہ بحیثیت سیاستدان آپ کو گراس روٹ لیول کی پیپل کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. تو آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کنیکٹ ہو سکے. ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے لیے سخت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب اپنے مزاج سے مار کھا گئے. مزاج کی لیڈرشپ والی صلاحیت ہے ان میں, لیڈرشپ میں اسٹاف ہے لیڈر کا. نہیں, لیڈرشپ میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی صلاحیت میں کمزوری ہوں. اچھا, یہ میرا خیال ہے, میرا نہ ہو بھائی وہ نہ مانے, میرا خیال یہی. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ پی ایس پی 2018 میں الیکشن ہار گئی تھی نا. اس وقت جو لوگ ان کو چھوڑ کر آئے تھے, چلیں ایک بات اور کر رہے, جو لوگ ایم کے ایم چھوڑ کے ان کے پاس آئے تھے, ساتھ لے کر چلنے والے, خاص طور پہ مثال کے طور مجھے تو چھوڑیں, ڈاکٹر صغیر احمد سٹنگ ایم پی تھے جب آئے تھے, ایم پی شپ چھوڑی. وسیم آفتاب سٹنگ رابطہ کمیٹی کے رکن تھے جب وہ آئے تھے, چھوڑی. سلیم تاجک سٹنگ رابطہ کمیٹی. تو یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایسی پارٹی کو چھوڑ کر آئے تھے, اس نے بھی ابھی الیکشن جیتا ہے, جس کی ایم پی اے میں وہ ایسی پارٹی میں آئے تھے جو الطاف حسین کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے. تو چارم تو ادھر آنے میں نہیں تھا,
چام تو ایم کیو ایم میں رہنے میں تھا نا, مسئلے وہاں حل ہوں گے, چیزیں وہاں حل ہوں گی. پھر وہاں وہ آپ کو یاد کریں 2015 میں میئر کے الیکشن بھی جیتے ہوئے تھے میئر. تو چام سارا فیسلٹیز کا, فائدوں کا تو بینیفٹ وہاں تھا, لیکن یہ لوگ یہاں رہتے. لیکن وہ لوگ گئے کہاں 2018 کے بعد؟ کہاں گئے؟ گھر بیٹھ گئے نا. کیسے؟ اس لیے بیٹھ گئے کہ سوچنا چاہیے لیڈر کو کیسے بیٹھ گئے. تو جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ لیڈرشپ کی کمزوری تھی نا, کہ اتنے کام کے لوگ نہیں بیٹھ گئے گھر, وہ وہاں پر گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گھر بیٹھے, انہوں نے اسٹیبلش نہیں, پہلی دفعہ وہ خود گھر بیٹھے ہیں, سیکنڈ ٹائم ان کو بٹھایا گیا. اب آپ بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی, میں پی ایس پی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو پی ایس پی کا ہی پورا واقعہ بتا دیتا ہوں. الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں پیدا ہوئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ میں چلے گئے, سسٹم میں چلے گئے. اچھا ایسا ہوا تھا؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. ان 5 لوگوں میں آپ بھی شامل تھے بھائی؟ نہیں, میں نہیں. اچھا, میں تو بھائی جان 2000 میں کبھی بھی نہیں اسٹیبلشن کے بیٹھنے سے, میں تو اکتوبر میں واپس آیا تھا. اور آپ کو شاید یاد ہو اکتوبر میں کیا ہو رہا تھا. اکتوبر میں بائی الیکشن ہو رہا تھا. کیا یہ بات درست نہیں ہے جن 5-6 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مصطفیٰ کمال پہ بھی یہ دباؤ ڈالا تھا ان کو دوبارہ پی ایس پی میں شامل کیا جائے؟ دوبارہ پی ایس پی کس کو؟ یہ 5-6 لوگ. نہیں, میں تو پی ایس پی میں تھا, میں تو 2020 تک دن کے آپ بولنے گھر بیٹھ گئے. نہیں, یہ بھی پی ایس پی میں تھے, چھوڑ کے کہیں گئے تھوڑی تھے, یہ تو گھر بیٹھ گئے تھے. ایسے تو آج بھی ایم کیو ایم کو چھوڑ کے نہیں گئے, لیکن ایم کیو ایم میں تو نہیں ہے نا. اب اس کو آپ بولتے ہیں تو دباؤ تو اس وقت ڈالا جائے نا جب وہ پی ایس پی چھوڑ گئے ہوں. چلے ٹھیک ہے, جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا. واقعہ کیا تھا بتا دیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی آپ؟ میں لندن گیا ہوا تھا, میں اکثر لندن چلا جاتا تھا, میرا گھر وہیں ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جب الیکشن کے بعد بالکل ہی آفس سونے ہو گئے تو یہ 3 حضرات سے کوئی معاملہ ہوا اور یہ گھر بیٹھ گئے. پہلے انیس ایڈوکیٹ, پھر ڈاکٹر صغیر اور پھر وسیم آفتاب. پھر ہوا یہ کہ اس وقت تک یہ کہانی چلتی رہ گئی, ناراض ہو کے گھر بیٹھ گئے. پھر ہوا یہ کہ غالباً ابھی اگر مجھے صحیح یاد ہے اکتوبر میں بائی الیکشن ہو رہا تھا گلشن اقبال والی سیٹ کا, تو میں واپس آیا اس کیمپین کے لیے. ریلی میں بھی شرکت کی آپ نے؟ ریلی میں بھی شرکت کی, کیمپین میں شرکت کی. اور کیمپین میں جب میں گیا میں نے کہا 3 حضرات کیوں نہیں آ رہے ہیں, تو سینئر لوگ ہیں کہاں چلے گئے, تو بولا کہ ناراض ہو کر. تو میں گھروں پہ گیا ان کے. یس, میں پہلے وسیم آفتاب بھائی کے گھر گیا. اچھا, ان کو میں لے کر آیا جو گلشن میں کیمپ لگا ہوا تھا, میں وہاں لے کر انیس بھائی سے میں نے کہا انیس بھائی آ گئے, کیسے گھر بیٹھ گئے اور ناراضگی ختم کریں. وہ آ کے بیٹھے. پھر میں گیا صغیر بھائی کو لے کر آیا, پھر میں گیا انیس ایڈوکیٹ کو لے کر آیا. اچھا, ہم ان تینوں کو لے کر آئے, اس کیمپ میں آگے بیٹھ گئے. اور ہم نے وہ جو بائی الیکشن کی کیمپین تھی وہ ہم نے اس کیمپ میں بیٹھ کے گزاری. پھر کیا ہوا کہ بتائیں صحیح نا, وجہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی دلوں میں ایسی چیز آ گئی تھی کہ پھر ان کا دل نہیں کیا, ویلکم نہیں ہوئے واپسی کے اوپر. واپسی میں ویلکم نہیں ہوا ان کا, اس طریقے سے عزت نہیں ملی ان کو. اب وہ وجہ کیا وجہ تھی کیا نہیں تھی, کسی کے ذہن میں ہی تھا کہ فلاں جگہ فلاں ہو گیا, تو یہ میں اس چیز کو نہیں مانتا. 2018 میں پی ایس پی الیکشن ہار گئی تھی یا ہار گئی تھی وہ کلیم کرتی؟ وہ کہہ رہے ہیں 8 بجے تک ہمارے آپ تو سیکرٹری جنرل تھے, کچھ سب سیٹ ہار. ارے وہ کہہ رہے ہیں 8 بجے تک ہماری ٹکٹ چل رہے تھے, ہم جیت رہے ہیں. ہاں چل رہے ہوں, ایسا کچھ نہیں تھا. ٹکروں پہ نہیں ہوتا یار, ٹکروں پہ ایک تو خام کنڈیشن ہی نہیں تھی کہیں جیتنے والی. 2018 میں یس نہ کریں یار, 18 میں ایم کیو ایم بھی ٹھیک آ رہی ہے, پی ایس پی بھی ٹھیک آ رہی ہے. 2018 میں یعنی کہ یہ الزام غلط ہے ان سے سیٹیں چھینی گئی. نہیں بالکل غلط ہے, بالکل کام ہوتا ہے. میں نے پی ٹی آئی جیتی ہے 2018 میں. یس, 2013 میں بھی جیتی ہے. 2013 میں آپ کی پارٹی اسٹرانگ تھی یار. کیا بات کر رہے ہیں, 2013 میں تو ایم کیو ایم جیتی ہے. نہیں 2013 میں ایم کیو ایم سے کراچی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں. 2018 میں 2013 میں پی ایس پی سے چھینی نہیں گئی ہیں, تو دے دی نا. 2013 میں تو چھین لی ہم نے, چھینی کہاں گئی, ہم نے چھین لی. پی ٹی آئی سے چھینی گئی, پی ٹی آئی سے 2013 میں. 2013 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یا اپنے مسل پہ نہیں, ایم کیو ایم نے اپنے مسل پہ چھینی. ہوتا مسل ہی ہے, لیکن مسل کب آپ چلا سکتے ہو سڑک پہ؟ یہ نہیں پتا. ایم کیو ایم تو جب سپورٹ ہونا ہے. اچھا, آپ کے دوستوں کی, آپ کے جاننے والوں کی, تو پھر آدمی مسل چلاتا ہے. اچھا, 2013 میں تو آپ نے سیٹیں, میں تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. کیسے عجیب بات کر رہے ہیں؟ 2013 کا الیکشن یاد نہیں ہے آپ کو؟ عارف الوی کی سیٹ یاد نہیں ہے؟ ایک سیٹ تھی نا وہ, چلو تو جیت بعد میں ضمنی الیکشن میں جیت گئے تھے نا یار. ایک سیٹ آپ کو, ایک چاول کا ایک دانہ کیا کہتے ہیں, وہ دیکھ کے آپ کو حال بتاتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں گلشن کی, عزیز آباد کی, آباد کا مجھے نہیں پتا, اکثریت چیز. ہاں گلشن جو ایسے علاقے ہیں جو مکس آباد, گلشن سوسائٹی, ایون نارتھ اعظم آباد, اس وقت ایم کیو ایم نہیں جیت رہی تھی. 2018 کا بتایا تھا کیا یہ پی ایس پی کا یہ تو اب ایک نیا انکشاف ہے کہ وہ پی ایس پی باقی حال اس چھینی نہیں گئی تھی. اچھا یہ آپ سیریس بن کے اتنا سوال کیا ہے نا, مجھے واقعی یقین ہو گیا سیریس میں یار. اب یہ مسکراہٹ کیپچر ہونی چاہیے ابھی کیمرے میں, سوال کا جواب ہے یہی جواب ہے. کون سی سیٹ تھی یار, کیا ہو گیا آپ کو,
نہیں کوئی سیٹ نہیں. 2018 میں MKM پی ایس پی کوئی سیٹ نہیں تھی. پھر جینوئنلی کوئی سیٹ نہیں تھی بھائی. ووٹ ضرور پڑے ہوں گے کہیں 2000 4000 5000. مصطفیٰ کو شاید سب سے زیادہ پڑے تھے, وہ جینوئن تھے, لیکن وننگ ووٹ نہیں تھا. وننگ ووٹ نہیں تھا ان کے اپنے کسی حلقے میں وننگ ووٹ نہیں پڑا. اچھا, ایون MKM کا وننگ ووٹ نہیں تھا ابھی. اچھا, کہیں ہوگا, لیکن جو سیٹیں پی ٹی آئی نے اس وقت جیتی تھی آلموسٹ جینوئن تو یہ جو تھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ کی میٹنگ ہوئی تھی کہ 6 سیٹیں دینے کی آفر کی گئی؟ انہوں نے خود کہا پریس کانفرنس میں کہ 6 سیٹوں کی آفر ہوئی تھی. نہیں, غلط کہا. اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی کبھی اسٹیبلشمنٹ. یار ایک ہر الیکشن سے پہلے جو لوگ سیاست کرتے ہیں نا طریقے سے, جن کو کرنی آتی ہے, ہر سیاسی جماعت کے متعلقہ رہنماؤں کو ہر الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ادارہ بلاتا ہے یہ بتانے کے لیے. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا لا اینڈ آرڈر مینیج کرنا الیکشن ڈے کا. تو ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فیصل صاحب آپ فلاں جماعت کے نمائندے ہیں, آپ نے شہر میں جو ہے 6-7 MNA کھڑے کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو یار جہاں آپ اتنے پورے شہر میں ادھم مچاتے پھر رہے ہیں تو ان 4 حلقوں میں آپ کی پوزیشن اچھی نہیں ہے. صرف یہ بتایا تھا. تو آپ یہ 2 علاقوں میں آپ کی بہتر پوزیشن, آپ یہاں کانسنٹریٹ کریں بجائے کہ ہر جگہ جا کر جو ہے اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں. نہ کریں یار. تو یہ بولا گیا تھا, یہ ہر دفعہ بولا جاتا ہے یار, ایک تو پہلی دفعہ تھوڑی ہوا تھا. ان لوگ آفر کوئی نہیں تھی. آفر کیا ہوئی ہوگی کہ 6 سیٹیں ہم تمہیں دیتے ہیں تحفے میں, تو لے لیتے. اگر دے رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بولا نہیں ہم تو پورے 25 جیتے ہیں تو 6 کیوں لے لیں. اول تو یہ ہوا نہیں, لیکن اگر یہ تھا تو آپ کی ہنسی, یار یہ ہنسی فوکس کرو. یہ میں نے ہنسی کی روک لیا آپ نے. نہیں میں تو سن رہا ہوں آپ کی بات, میری بات میں آپ اپنے سوال پہ جو خود ہنسے ہو. ارے بھائی میرے 6 دے رہے تھے, اگر وہ 1 دے رہے تھے نا تو 1 پکڑ لینی چاہیے تھی. آپ کی پوزیشن ہی نہیں تھی گراؤنڈ میں جیتنے والی. کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سیکرٹری جنرل تھے. ہاں آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا اس نے ایک رات پہلے ARY پہ آپ نے وسیم بدامی کو دیا تھا. واللہ کلم آپ نے کہا تھا 8 یا 12 سیٹیں نکال رہے ہیں. یس, میں تو یہاں تک کہہ رہا تھا, مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے بولا ہم نے جو 36 باقی ملک سے بھی کھڑے ہر جگہ سے کھڑے کیے تھے نا, ہارنے کے لیے تھوڑی کھڑے کیے. کون سی پارٹی, یہ میرا ہی تو جملہ تھا. میں نے کہا کون سا بندہ ہے جو امیدواروں کو کھڑا کرتا ہے ہارنے کے لیے؟ بھائی سب جیتنے کے لیے کھڑے ہوئے ہم. اب کل نہ جیتے الگ بات ہے. صحیح ہے. نہیں کوئی 8-12 سیٹیں نہیں ہوئے ہیں وہیں. کوئی قوم نے مسرت کر دیا تھا. نہیں قوم نے مسرت کیا ایک الگ بات ہے, لیکن آپ ایک 2 سال کی پارٹی تھے. آپ نے ایک شہر کے اندر ایک پارٹی کی ہیجمنی رہی ہے, بلا شرکت غیر اس کا اقتدار رہا ہے, اس کا زور رہا ہے اس پارٹی کا, اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں. اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سال میں آپ سارے 40 ایک سیٹ جیت جاتے؟ پی ایس پی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے توانا بن جاتی. اچھا, ایک مصطفیٰ کمال کی سیٹ ہمیں مل جاتی, وہ ہم جیت جاتے. بے شک وہ ہمیں آپ جیسا کوئی بھائی دے رہا تھا لے لینی چاہیے تھی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے. آج MKM جو ہے نا پی ایس پی کے سامنے فارغ ہو چکی ہوتی. اچھا, یس. آپ ایک کی بات کریں 6 دے رہے تھے, نے بولا چاہیے ہم تو 25 دے. 25 چاہیے. آپ نے ہلکا لیا ہمارے بھائی کو؟ نہیں ہم نے ہلکا نہیں لیا, انہوں نے خود ہی. یار ہمارا دوست. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ کلوات ہیں ان کے لیے. پی ایس پی اب جو زمینی حقیقت, پی ایس پی ایک ناکام ہو گئی سیاست میں, کیا وجہ ہے؟ پی ایس پی الیکشن میں ناکام ہو گئی. سیاست میں تو ناکامی لیڈران کا فیلئر ہے, ورنہ صرف الیکشن کی ناکامی ہوئی تھی ایسا نہیں. باقی سیاست میں الیکشن ہی ہوتا ہے نا, باقی کیا تبلیغی جماعت تھوڑی ہے جو الیکشن نہیں. میں نہیں سمجھتا, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. پارٹی کو ناپنے کا, کسی پارٹی کی مقبولیت کو ناپنے کا ذریعہ ٹول الیکٹورل سکسیس ہے, میں نے مان لیا. لیکن کسی پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی کو ناپنے کا رول الیکٹورل نہیں ہوتا بھائی جان. اچھا, وہ اس کا زندہ رہنا ہوتا ہے. تو سیاست میں آپ زندہ رہتے ہیں, ورنہ آپ یاد کریں کہ 2002 کے الیکشن میں مسلم لیگ کی کتنی سیٹیں تھیں؟ 17-18 رہ گئی تھی. 97 کے الیکشن میں 2/3 آپ نے نواز شریف کو دی, تو پیپلز پارٹی کی 14-15 سیٹیں تھیں. سروائیو کر گئے. تو کوشچن از دس کہ 2 سال کی پارٹی کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم الیکشن ہار گئے. 2016 کی پارٹی ہے مارچ کی, 2018 میں جولائی میں الیکشن ہو رہا ہے, 25 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے. اگر آپ ہار بھی گئے, ہم نے یہی تو ان سے کہا تھا اگر آپ ہار بھی گئے تو آپ کا جیتنے کا ویسے نہیں بنتا نا. 2 سال کی پارٹی, ینگ پارٹی ہے, آپ پارٹی کو چلائیں. اب آپ فوکس کریں اگلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو, اگلے جنرل الیکشن. تو وہ ان سے یہ 25 جو آپ کی خواہش تھی کہ 25 مل جائیں, میرے خیال ہے وہ غلط تھا. پارٹی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انیس قائم خانی جو ہے نا وہ ان کے پاس لقب ہے فادر آف آرگنائزیشن. آپ ان کو فادر آف آرگنائزیشن سمجھتے ہیں؟ یار یہ سب ہمارے دوست ہیں, بڑے بھائیوں جیسے ہیں. نہیں, کون سی آرگنائزیشن کے فادر ہیں؟ MKM کے آرگنائزیشن. نہیں, MKM کا تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے نا. MKM تو انور صاحب بھی چلاتے تھے.
انور عالم. تو ایم کیو ایم چلانا تو کوئی ایسا کریڈٹ نہیں ہے آپ کے, وہ تو ایک آرگنائز پارٹی ہے نا. اب یہ پروگرام چل رہا ہے نا آپ کا, بہت سے چل رہا ہے, سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے پہ. ابھی ان کیمرہ مین کو جب کبھی کچھ نہیں کر رہا, سیٹ کر دیا, چائے پی کر آ جائیں, کیمرہ چل رہا ہے نا. تو انور عالم, ایم کیو ایم تو ایسی پارٹی تھی کہ وہ ایک ڈسپلنڈ آرگنائز پارٹی تھی. سیکٹر, یونٹ, زون, اوپر سارا انچارج کوئی بھی آگے بیٹھ جائے, معاملہ تو لندن سے چل رہا ہوتا تھا. انور عالم, انیس قائم خانی کا تجربہ ہے, بہت سیریس سینئر جو ہیں, ان کے آنے کے بعد فرق پڑا. لیکن کیا آرگنائزیشن وہ چلاتے تھے؟ نہیں چلاتے. تو مجھے ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ غلط ہے. وہ کس نے دیا یار؟ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا. کس نے دیا؟ ایم کیو ایم نے تو نہیں دیا ہوگا. کبھی نہیں دیا. پی ایس پی میں دیا ہوگا کسی نے. پی ایس پی کے, ہاں پی ایس پی کے فادر آف آرگنائزیشن پہ امان ناکام ہو گئی آپ کے مطابق. آپ کے مطابق یار, میں تو دونوں پارٹی, خدا کی قسم میرے ابھی بولا خود ہے اور میرے اوپر ڈال دیا. نہیں بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں سیاست میں ناکامی, الیکشن میں ناکامی, سیاست میں ناکامی نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں, آپ نے 2 لیڈروں کے ساتھ کام کیا, الطاف حسین کے ساتھ اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ. ان دونوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا بحیثیت قائد کے؟ نہیں, بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. الطاف حسین اپنے وقت کا لیڈر ہے. الطاف حسین کیا فرق ہے؟ دیکھیں, میں اور دنیا جانتی ہے نا ان کو. میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں. 25 جب 78 میں اے پی ایم او سے بنی ہے, کیا ایج تھی ان کی؟ کن کی؟ الطاف صاحب کی. 25 سال کا نوجوان جو ہے پی ایم ایس او بناتا ہے اور کامیاب بناتا ہے نا, کوالٹی ہوگی نا یار. بے شک کوئی بھی سپورٹ ہو, پیچھے لوگ بولتے ہیں 31 سال کا بندہ جو ہے وہ ایم کیو ایم بناتا ہے 84 میں. 31 یہاں لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں 31 ایئرس کے اندر. 34 سال کا بندہ جو ہے اس کا میئر آ جاتا ہے حیدرآباد کراچی کا. یہ تو نہیں کہے کوئی کہ وہ, ہاں ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد بڑی فالٹس ہیں, بڑے پارٹی کے معاملات ہیں, بڑی اور چیزیں, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ وہ اس کی لیڈرشپ کی لیڈر تھے. ایک ان کا پیریڈ ہے, میں 78 سے لے کر کے وہ پیریڈ اگر آپ لے آئیں, میں اس کو 97 2002 تک بھی لا سکتا ہوں کہ دس از ہز لیڈرشپ سکسیس. یہ ہائٹ ہے ان کی. صحیح ہے. 2002 کے الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. پوچھے کیسے 2002 کا جو الیکشن ہے جو مشرف صاحب نے کروایا, 6 سیٹیں 6 یا 8 سیٹیں ایم اے نے نکالی تھی نا کراچی میں, ایم کیو ایم نے نا. ایم ایم نے سر وہ تو الگ بات ہے جو نکالی. جو پوائنٹ یہ ہے کہ 2002 سے پہلے 2001 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس کو بائیک آؤٹ کر دیا. ایم کیو ایم نے غلط فیصلہ کیا, جیسے ابھی انہوں نے کیا نا, بیوقوفوں نے بائیک آؤٹ کیا. ایسے اس وقت انہوں نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا. نعمت اللہ صاحب آ گئے. نعمت اللہ صاحب نے اچھا کام کیا, جماعت اسلامی نے اچھا کام کیا, کرتی ہے ہمیشہ اچھا کام. جو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2002 کے جن الیکشن میں ایم کیو ایم سیٹیں ہاری این اے کی. اچھا صرف سیٹیں ہارنا ایشو نہیں تھا, اب پی آئی بی کی سیٹ ہارے. مینتی صاحب جیتے, آپ گلشن کی سیٹ ہارے, بھٹو صاحب جیتے. بنس روڈ والی پھر آپ ہارے, یہ آپ کی بات, اس وقت بنس روڈ کلفٹن ایک ہی تھا نا, افغانی صاحب سے جیتے. ایک اور آپ ہارے تھے میرے خیال, مجھے یاد پڑتا ہے پاک کالونی. نہیں, گلشن والی تو بھٹو صاحب جیت گئے نا. جماعت اسلامی جیت رہی ہے آپ سے. میں کہہ رہا ہوں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, 2001 میں چونکہ ہم نے بائیکاٹ کیا, ان کا ناظم تھا, ان کے ٹاؤن ناظمین تھے, تو جو علاقے وہ جیت رہے ہیں وہ علاقے آپ دیکھیں, پی آئی بی, گلشن, پاک کالونی, ڈیفینس, یہاں سے جیتے تھے افغانی صاحب. اور ایک سیٹ آپ ہارے حیدرآباد میں آفتاب شیخ کی. آفتاب شیخ اور نسیم جلیل دونوں ڈپٹی کنوینر تھے. ڈپٹی کنوینر کلفٹن میں آ رہا ہے, ڈپٹی کنوینر حیدرآباد میں آ رہا ہے. تو اچھی پوزیشن تو نہیں تھی نا پارٹی کی. نہیں, تو اس کا مطلب ہے ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا آپ کا. 2000 اس کے بعد بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم بڑے واضح سے جیتے. نہیں, واضح سے نہیں جیتے. کس نے کہہ دیا یار 2005؟ نہیں, کوئی نکال لینا. سارے 14 ٹاؤن 16 میں تو 14 ٹاؤن میں سے کتنے ٹاؤن میں تو آپ کی اکثریت نہیں, آزاد امیدواروں کو ملایا آپ نے. آزاد یہ جمشید ٹاؤن, گلشن ٹاؤن, سائٹ ٹاؤن, یہ سوال نارتھ احمد آباد ٹاؤن, جس میں وہ تھے کہ 6-7 کا مسئلہ آ رہا تھا. ایون مصطفیٰ کی میئرشپ جو ہے وہ ایک کوشچن ہو گئی تھی کاؤنسل کے ممبر سے. وہ سب مینیج ہوا نا. صحیح. تو مینیج اس لیے ہوا کہ اب آپ کو اچھا بتا کیوں رہا ہوں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن, کہ 2005 میں جب آپ جیتے تو مصطفیٰ کی کارکردگی وہ سپر تھی نا. سپر میئر سامنے آئے, بڑا کام کیا. یہاں پہ آپ کے بعد وزراء سارے بیٹھے ہوئے تھے. 2002 کے بعد گورنر بیٹھا ہوا ہے, صوبائی وزیر خزانہ آپ کا, صوبائی وزیر بلدیات آپ کا, صوبائی وزیر پلاننگ آپ کا.
صبح ہوم منسٹری آپ کے پاس, وزیر اعلیٰ آپ کے ہاتھ. تو یہ جب 4-5 منسٹریاں آپ کے پاس تگڑی تھیں جو کہ سرو کرتی ہیں شہر کو, تو 2005 کے بعد کامیابی کے بعد ہوا 2008 کا الیکشن. صحیح ہے, آپ نے اپنی سیٹیں واپس لے لی کیونکہ آپ کا آدمی بیٹھا تھا بلدیہ میں, گورنر ہاؤس میں, سب جگہ. نہیں, وہ سوال وہی رہ گیا, دونوں کی لیڈرشپ میں کیا فرق محسوس کیا؟ نہیں, کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا نا, تو فرق کہاں سے آ جائے یار, مقابلہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ ایپلز کو اورنجز سے ملا رہے ہو نا, نہیں ہوتا ایسا, یہ غلط, یہ موازنہ غلط ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اٹس اے ڈس رسپیکٹ. بس سوال ہی نہیں بنتا ہے, بنتا ہی نہیں سوال نا. آپ یہ بتائیں خالد مغل مصطفیٰ کمال نے کیا بنتا ہے, مجھے نہیں پتا بھائی. یہ ہیں ہم مسئلہ ٹائپ کے لوگ. انیس قائم خانی اور انیس ایڈوکیٹ میں کتنا مقابلہ بنتا ہے, یہ مطلب کہ ملانے سے پہلے بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان. میں سوال پہ شرمندگی کا تھا, دل سے ہوئی نا آپ کو. ہنسی کیچ رکھنا بھائی جان, ہنسی کا الگ سے کلپ بنیں گے. اور بھائی میری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ان کے ساتھ. تو یہ بتائیں کہ 25 سال تک پیپلز پارٹی پہ آپ شامل ہو گئے. جی ہاں, ساری زندگی آپ نے کراچی کے حقوق کی جنگ لڑی, اور پھر جو کراچی کے حقوق کا سب سے بڑا جس نے جو ہے ظلم کیا چین شہر, اسی پارٹی کا حصہ بن گئے. یہ کوشچنیبل ہے, اس میں بہت زیادہ شعر جو ہے نا, وہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کراچی کو توجہ نہیں دی گئی پیپلز پارٹی نے. ہاں, پیپلز پارٹی نے, جس نے بھی جو بھی رہا, کوئی 2002 سے 2007 تک کوئی بہت زیادہ کارنامے نہیں ہے آپ کے پاس. جب ایم کیو ایم صوبائی حکومت میں تھی اور میرے بھی اس کا تھا, کوئی کارنامے نہیں ہے. انڈر پاس نہیں دکھاؤ مجھے یار, مجھے اور بہت سی چیزیں بتاؤ نا. جب 5 سال بلا شرکت غیر آپ ہو, پریزیڈنٹ بھی آپ کا, پرائم منسٹر 2008 کا الیکشن ہی نہیں, انڈر پاس پہ تو جیتا ایم کیو ایم نے, اب بولے وہی نہ دکھائے. پھر الیکشن پہ آ گئے بھائی جان. وہ تو میں نے آپ کو بھی سمجھایا تھا نا, 2001 کے بعد تو جماعت بھی جیت گئی تھی. سمجھ گیا. 2002 کے بعد 7 تک کوئی شہر کی میسو ترقی بتاؤ نا جو کنٹینیو کی گئی ہو, یا چلو آپ نے بلدیاتی نظام کو آئینی شکل دے دی ہو. رضا بھائی آپ حکومت میں رہتے, آپ نے بتانی ہے نا, حکومت کا حصہ تھے, وزیر تھے, حکومت ساز پارٹی کا حصہ. میں 2002 سے 7 تک یہاں نہیں تھا بھائی. اس پارٹی کا حصہ تھے نا, جو پارٹی کی حکومت تھی اس کا حصہ تھے نا. 2002 میں بھی آپ ہی کی حکومت تھی نا. کچھ تو آپ سے بھی کچھ کمزوری غلطی ہوئی ہوگی مشاورتی عمل میں. ساری غلطیاں ہیں میری بس. نہیں آپ سے مطلب آپ سے نہیں, جو لوگ تھے. نہیں ابھی دیکھو یہ ایک ہسٹری ہے نا. نہیں چلے پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ظلم پہ آپ اس طرح کر کے اس کا الزام تو آپ ایم کیو ایم کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. نہیں میں نے کہا ہی نہیں, میں نے تو ایکسیپٹ کیا نا. بعض لوگ کہتے ہیں جی 15 سال سے زیادتی کر رہی, تو 15 سال میں 7 سال تو آپ پارٹنر تھے ان کے. کن کے؟ بے اختیار پارٹنر تھے نا. کیسے بے اختیار؟ کون سی منسٹریاں تھیں؟ گدا پکڑ لو, گھوڑا پکڑ لو, یہ کوئی منسٹری ہوتی ہے؟ جو بھی کر لو. 2008 سے 2013 تک ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر تھی, وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی. گورنر بھی آپ کا بیٹھا تھا. گورنر کے پاس اختیار کیا ہوتا ہے؟ 2008 سے 2013 تک ایم کیو ایم کولیشن پارٹنر تھی. گورنر واز ان دا پاور شیئرنگ فارمولا. پیپلز پارٹی سے یہ بات طے تھی کہ سندھ کے اربن سینٹرز کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ گورنر صاحب دیکھیں گے. اچھا, تو منسٹری بے شک آگے سراج الرحیم صاحب کے بعد سے پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا, تو انسٹرکشنز ریفرنس ان کے چلتے ہیں نا سر. اس کا مطلب یہ سونے تو صحیح, میرا سوال رہ جائے گا. نہیں سوال نہیں رہ جائے گا, وہاں آئیں گے. 2013 کے بعد جب 2013 کے الیکشن ہوئے, ایم کیو ایم پھر کولیشن پارٹنر میں نہیں پیپلز پارٹی کا 2 سال تک رہی. 2013 میں نہیں سر 2 وزیر بنے تھے, ڈاکٹر صغیر اور ڈاکٹر رؤف صدیقی صاحب. 2013 میں کب بنے؟ 2013 میں تو پھڈا ہو گیا تھا یار. ابھی گوگل تو ہے نا, بس کر لے گوگل یار, ہماری بات مان لیا کرو نا. کبھی 2013 میں تو پھڈا ہو گیا, لڑائی ہو گئی تھی, مار پیٹ ہو گئی تھی 90 والی. میں اس کے الیکشن کے بعد کی, وہ تو ہمارا انٹرنل میٹر تھا نا. میں تو الیکشن کے بعد ایم کیو ایم پھر پارٹنر بنی ہے پیپلز پارٹی کی. 1.5 سال یا 2.25 سال رہا, جس میں 2 منسٹر تھے, صغیر احمد اور رؤف صدیقی. یہ میں تو ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں نا, کہانی تھوڑی سنا رہا ہوں. اچھا, پھر جا کے انہوں نے چھوڑا ہے بلدیاتی الیکشن سے پہلے. جب 2015 میں الیکشن ہوئے نا, اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وہ چھوڑا. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ڈاکٹر عشرت العباد کے ہاتھ میں تھا 2008 سے 2013 تک, سب کچھ نہیں, ایک پارٹنرشپ, شہر کے شہری علاقے, پاور شیئرنگ فارمولا تھا. یس, اس کے سندھ کے شہری علاقوں کا انتظامی کنٹرول ڈاکٹر. تو اس کا مطلب یہ ہوا 2008 سے 2013 تک اگر پیپلز پارٹی نے کراچی کو نظر انداز کیا تو اس کی ذمہ داری ایم کیو ایم برابر کی ذمہ دار ہے, اور عشرت العباد ذمہ دار ہے. عشرت العباد نہیں, ایم کیو ایم یار. ایم کیو, عشرت العباد تو فرد کا نام ہے نا. ادھر آپ پیپلز پارٹی کے, ادھر آپ بندہ بول دیتے ہو. نہیں, ریفرنس تو یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پھر برابر کی ذمہ دار ہے. کیونکہ پاور شیئرنگ فارمولے میں آپ نے کام کرنے تھے یہاں, اس کو ایگزیکیوٹ پیپلز پارٹی نے کرنا تھا. ٹھیک ہے, اور یاد رہے 2008 سے 2009 کے اینڈ تک غالباً مشرف صاحب رہے ہیں پریزیڈنٹ.
مجھے یاد نہیں ابھی کب گئے تھے, آپ کو ریکارڈ سے نکل آئے گا, 2009 کا ریکارڈ نکالیے گا. 2008 میں جب یہ کولیشن گورنمنٹ بنی ہے تو پریزیڈنٹ مشرف صاحب تھے, وہ 2009 تک رہے. 2009 میں ہے نا زرداری صاحب. یہ جو ایم کیو ایم ہے نا, کسی جاندار چیز کا نام تو نہیں ہے, نمائندہ جماعت ہے نا شہر کی, انسانوں کے مجموعے کا نام ہے نا. ٹھیک ہے, تو جو انسان کام نہیں کر رہا ہے اس کی ریفلیکشن ایم کیو ایم پر آ رہی ہے, آئے گی, اور کسی آئے گی, اسی کی آئے گی نا. یہی ہوتا ہے. تو جو اگر کام کی ذمہ داری اگر ارشاد العباد کے اوپر تھی تو ارشاد العباد سے پوچھا جائے گا, اس کا مطلب بھی اب ایم کیو ایم پر لیڈرشپ پر آئے گا, ایم کیو ایم پر آئے گا, ارشاد العباد پہ نہیں آئے گا. خود ہی تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کسی کی نمائندگی جن کے بارے میں کر آپ رہے نے پریس کانفرنس کی وہاں کھڑے ہو کے, اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر آپ کرٹیسائز کریں گے تو آپ پیپلز پارٹی کو نہیں کریں گے, وزیر اعلیٰ کو کریں گے نام لے کے, تو پھر پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی بھائی آپ کی اپنی مثال کے مطابق یار. نہیں, میری مثال پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے نا, اس کی پالیسی کا ایم کیو ایم کی کیوں نہیں ہوگی, کس کی ایم کیو ایم کی کیوں نہیں ہوگی اس دور کی ذمہ داری؟ یہی تو لیڈرشپ تھی. نہیں یہ تھوڑی تھی لیڈر, الطاف صاحب لیڈر تھے یار. اچھا دیکھو یہ اپنی ذمہ داریوں میں اس طریقے سے شاید کام نہ کر سکے ہوں جیسے کرنا چاہیے تھا. لیکن یار میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. وہ پریس کانفرنس اچھی طرح یاد ہے, اشفاق انگی گھر پہ حملہ ہوتا ہے, وہاں مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس پریس کانفرنس میں آپ بھی برابر میں کھڑے ہوئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد. وہاں آپ نے کیا بولا؟ کچھ نہیں بولا, مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی. یار آپ نے اون کی نا, آپ کی پارٹی کے لیے بولا جس کو آپ بول رہے ہیں کہ ارشاد العباد ذمہ دار نہیں ہے, آپ نے ارشاد العباد پہ بہت سنگین نوعیت کے الزامات نہیں, میں نے اس کے بعد ایک پروگرام میں کہا تھا. کیا میں نے کبھی ادھر تو بات ہی مصطفیٰ کمال نے کی تھی, میں نے نہیں کی تھی. یار رضا بھائی یہ کیسی بات, آپ پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے؟ بالکل کھڑا, شروع ہو چکی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, پریس کانفرنس شروع ہو چکی تھی, میں شہر میں کہیں تھا, میں پہنچا ہوں, چل رہی تھی, اس کے بعد میں پیچھا کے کھڑا ہوا. آپ کو پہلے پریس کانفرنس کا علم نہیں تھا؟ نہیں مجھے نہیں تھا, مجھے کال آئی, مصطفیٰ بھائی کی کال آئی کہ یار یہ ہو گیا, یہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے, اور پریس کانفرنس میں یہ بولنے جا رہا ہوں, آپ نے آن کیا؟ تو میں نے کہا بالکل بولیں. مطلب الفاظ کیا؟ ہاں نا, تو یہ تو میں پی ایس ٹی بننے کی بات کا, ہم مخالف پارٹی ہے نا, پھر وہ ایک ڈفرینس ہے. میں مخالف پارٹی ہوں, میں تو سامنے والے کو ذمہ دار فرد کو ٹھہراؤں گا نا. صحیح, جب اس کو ٹھہرا اس کے بعد اس کی پارٹی کو ٹھہرا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. جہاں بات ہے کولیشن گورنمنٹ کی, اور تو دو پارٹیاں کولیشن میں, اس وقت تو آپ دونوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے نا. دونوں سے اس وقت آپ ارشاد العباد کی ذات پہ الزامات لگا رہے ہیں, تو الزامات کے ساتھ تو ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں نا آپ. ہاں بالکل کھڑے ہیں. صحیح سمجھتے ہیں نا الزامات کو؟ اس وقت کے الزامات کو بالکل ٹھیک تھے جو لگائے گئے رشوت العباد. نہیں یہ انہوں نے بولا, میں نے کبھی یہ نہیں بولا. الزام کی بات ہو رہی ہے, یہ مصطفیٰ سے پوچھے, انہوں نے کہا تھا. اچھا ایسا نہیں تھا, میں نے کبھی نہیں بولا. اچھا یہ تو کون سے الزام کے ساتھ یہ نام, یہ اس وقت وہ پریس کانفرنس کیوں ہوئی تھی؟ اشفاق انگی گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی. اس فائرنگ کی مذمت, یہ اس وقت اس فائرنگ کی مذمت کرنے گئے تھے, وہ نہیں ارشاد العباد نے, یہ وصفہ نے بھی نہیں بولا, انہوں نے کرائی. انہوں نے پھر اس کا الزام اس کے پریس کانفرنس کرتے کرتے ان کو ڈائیورٹ مارا ادھر کہ اب ان کے خلاف بات کرنی ہے. کیوں؟ یہ تو ان کو بلا کے پوچھو کیوں کی انہوں نے. اچھا ہاں موقع نہیں تھا بات کرنے کا. نہیں آپ نے خود ہی تو بتایا, میں تو رستے میں گئی تھا, مجھے گاڑی بتایا میں پریس کانفرنس شروع کرنے جا رہا ہوں اور میں آج ارشد بھائی کے خلاف, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس کوئی بات ہے آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں رستے میں ہوں. میں اس وقت شارع فیصل پہ تھا, میں نے کہا یار میرے شاید سرٹیفکیٹ میرے ساتھ تھے, کوئی میرے ساتھ تھا, یاد ہے اس رات سے وسیم افطار تھے شاید, میں نے کہا ہم ادھر ہی آ رہے ہیں. اچھا تو وہ تو پریس کانفرنس شروع ہو چکی تھی جب میں پہنچا ہوں. تو غلط ہوا وہ, آئی ڈونٹ نو. اس رات سے پہلے حیدرآباد میں کسی گھر پہ چھاپا بھی پڑا تھا. ہاں یار اب یاد نہیں ہے, کیا بتاؤ, یاد کرو, ہو جائے گا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, حیدرآباد میں کسی رہنما کے بھائی کے گھر یا کسی کو چھاپا پڑا تھا کیا, اس کا ریئیکشن تھا؟ مجھے نہیں ریکارڈ. کراچی کے نوجوانوں پہ نوکری کے دروازے بدلے, اخبار میں اشتہار. کون سی نوکری ہے؟ سرکاری. چھوڑو سرکاری نوکری یار, کام دھندا کرو, پرائیویٹ اسٹارٹ اپس کرو. سرکار کتنوں کو نوکری دے دے گی؟ سرکاری نوکری کی آپ مجھے بتائیں کتنی تعداد ہوتی ہے؟ یہ بات آپ کی بند. 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ, اس سے اوپر تو نوکری دے بھی نہیں سکتے نا. اگر ان سب کو نکال دیں 6 لاکھ کو, تو بھی آپ صرف کراچی کے 6 لاکھ بچے فٹ کر سکتے ہو. کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ 3 کروڑ. 3 کروڑ کا 65% کتنا بنتا ہے؟ 1.25 کروڑ, 1.5 کروڑ سے اوپر. یہ نوجوان ہے. تو یہ فارمولا اب انٹیریئر پہ بھی اپلائی کر دیں, اگر جس نے کرنا ہے کر دے یار. کراچی, ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں نا ابھی, تو ہم سبجیکٹ پہ رہیں. سبجیکٹ پہ رہیں گے تو فائدہ رہے گا آپ کو سننے والوں کو. میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سب کو بھی جاب دے دیں تو کراچی کی 1.5 کروڑ بچہ جو کہ ایڈلٹ ہے, یوتھ, اس کو جاب نہیں مل سکتی میرے بھائی. اگر سب کو اکوموڈیٹ کر لیں میرٹ پہ, 6 لاکھ فورس ہے پورے سندھ کی, سندھ امپلائیز کی, سب ہٹا کے سب کراچی کے بچے کو دے دیں, 1.5 کروڑ بچہ بے روزگار کھڑا رہے گا. تو اپنے بچوں کو گائیڈ صحیح کریں کہ یار یہ
سرکاری نوکری میں تو نہیں ہے نا. کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری نوکری کی طرف دیکھنے نہیں چاہیے اپنے آپ. دیکھو لیکن یار تم سب تھوڑی فٹ ہو سکتے ہو. یہ تو میرے کو بیوقوف بناتا ہے سیاست کے نام پہ. ہم نے شاید بیوقوف بنایا ہو تمہیں. تم سب کو نوکری نہیں مل سکتی. ہر گھر میں ایک وہ ٹائم تھا جب گھر میں ایک بچہ کام کرتا تھا پورا گھر پل جایا کرتا تھا. اب گھر میں وہ ٹائم ہے کہ جب تک 4-5 بچے جتنے گھر کے ہیں سب کام نہیں کریں گے گھر نہیں چلے گا یار. یہ آج کی اکویشن ہے, اکنامک اکویشن, یہ ہوم اکنامکس ہے. تو ایک گھر کے 5 بچے ہیں اگر ہیں اور سب بھائی بہنوں نے کام کرنا ہے نا ہماری. ایک منٹ, یہ بہت سیریس سبجیکٹ ہے, بے شک بعد میں کاٹ دینا. میں کہہ رہا ہوں کہ آج گھر کے 4 بچے ہیں, اگر 3 بھائی ہیں 1 بہن, چاروں نے کام کرنا ہے, گھر ہوم اکنامکس چلے گی. اس کے علاوہ تو نہیں چل سکتی نا. تو چاروں کو گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے؟ آپ بتائیں. نہیں مل سکتی. دیکھیے نہیں, ہر گھر کے 4 بچوں کو تو نہیں مل سکتی نا. لیکن ہر گھر کے 4 بچوں نے کام کرنا ہے. محلے کے گھر کے نہیں, محلے کے تو کسی ایک بچے کو مل جائے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, میں سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ ایک گھر کے 4 بچے ہیں, چاروں کمانے کی ایج کے ہیں, بہت ہوگا تو ایک کو ملے گی, 3 کو جاب نہیں ملے گی سرکار. تو کیا وہ تینوں بڈھے ہو جائیں سرکاری جاب؟ بات سنیں, چلے مان لیے نہیں لیتے سرکاری. چلو یہ بھی کر لو, کراچی میں گھرانے کتنے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہر گھرانے کو جاب نہیں مل سکتی سرکار میں. چلو نہیں دیتے نوکری, نہیں دو یار. رضا بھائی نے کہہ دیا نہیں لیتے, ختم. اچھا اب ایک بات کیا بنانا ہے مجھے ایک بات بتاؤ یار. سرکار کی کون سی نوکری چاہیے؟ نائب قاصد بننا ہے؟ نہیں کیوں بننا ہے؟ جونیئر کلرک بننا ہے؟ کیوں بننا ہے؟ کمیشن. تو اور کون سی جاب ہوتی ہے یار؟ مطلب کتنے ڈائریکٹر ہوں گے؟ 18 گریڈ کی کتنی جاب ہوں گی؟ 19 گریڈ کی کتنی؟ CSS کیوں نہیں پاس کرتے؟ کتنے لوگ لگ جائیں گے؟ ابھی تو میں تو آپ کا شارٹ کرتا چلا ہوں نا. میں اگر سرکاری نوکریوں میں 6 لاکھ میں, تو باقی میجورٹی تو ڈرائیور, مالی, نائب قاصد, چوکیدار, جونیئر کلرک, یہ بننا ہے. کراچی کے بچوں سے سوال کر, یہ بننا ہے تم لوگوں کو؟ یہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرو, پرائیویٹ کام کرو یار. یہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ماس کام میں بہت سی فیلڈ ہے نا. ہماری سیاسی پارٹیوں نے یہ روزگار, چونکہ ایک روزگار, مہنگائی, یہ میرے بھائی ہر گھر کا مسئلہ ہے, تو اس مسئلے پہ صرف سیاست کرتے ہیں, سمجھاتا کوئی نہیں ہے. اچھا یار جاؤ کاروبار کرو, روزگار پیدا کرو. پاکستان میں کراچی کے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پوچھ رہا ہوں ایسی. پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں ہر گھر میں سرکاری نوکر نہیں ہوتا. اچھا چل اب مجھے ایک بات بتائیں, چلے مان لیا مطلب وہ فقیر ہیں, وہ بھوکے مر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ مان لیا نہیں لیتے سرکاری نوکری. آج جنگ اخبار کی خبر ہے کہ جو کراچی کا جو ڈومیسائل ہے وہ بھی, اس پہ بھی لوگوں نے ڈبل ڈومیسائل بنا کے میڈیکل کالج میں کراچی کے بچوں کا حق مان لیا. یہ کتنا ظلم ہے. کراچی کے بچوں کو پڑھنے بھی نہیں دے رہے نوکریاں. غلط بات. تو غلط باتیں روکے نا, آپ کی حکومت ہے نا, اس کو تو اون کرتے ہیں. آج آپ نے بتایا, میں دیکھوں گا کیا کریں گے اس میں. ایک طلوع مسئلہ کیا ہے یار, اس ہوا میں تھوڑی بات کروں گا, پہلے پڑھوں گا کیا ہے کیا نہیں ہے. کہانی تو نہیں ہے, خبر ہے تو کتنی حقیقت ہے. یہ تو آپ کو ویسے پتہ ہے ڈومیسائل پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس شہر کے بچوں کے ڈومیسائل نہیں بن رہے, اس شہر کے بچوں کے نام پر جو ہے باہر سے لوگ آ کے ڈومیسائل بنا رہے ہیں. یہاں اس شہر میں ڈبل ڈومیسائل بن رہے ہیں, کراچی کا الگ ڈومیسائل بن رہا ہے. اس پہ غالباً ایک کیس بھی ہے نا ہائی کورٹ میں, اس کا ججمنٹ بھی آیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی کر رہی ہے, جس پارٹی میں اس وقت ہے آپ کی پیپلز پارٹی, وہ کر رہی ہے. انتظامیہ کر رہی ہوگی, پارٹی نہیں کر رہی ہوگی. انتظامیہ تو خود نوک کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. آپ کا تاریخی بیان ہے, میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جو پولیس فورس ہے پیپلز پارٹی کی کارکنوں کی ہے. بولے آپ نے بیان نہیں دیا تھا. ایک زمانے میں تو اپوزیشن میں ہوں گے نا یار. ابھی وہ فورس پیپلز پارٹی کی ہے. ایسی ایسی تقریریں, پریس کانفرنس ہیں, آپ کی سوچ ہے. ایم کیو ایم میں سخت پریس کانفرنس کون کرتا تھا یار؟ ہاں پتہ ہے, انیس ایڈوکیٹ کرتے تھے, میں کرتا تھا, یا کوئی فیصل سلواری, نہیں فیصل سلواری تو ماڈریٹ والی پریس کانفرنس کرتے تھے جب بات بنانی ہوتی تھی, مطلب سامنے والے کو بنانا ہے. اچھا تو نہیں, سب ہمارے بیانات ہوں گے, کوئی شک تھوڑی. جو آپ کے بیانات تھے ویسے ہی تھے. نہیں, وہ ایک ہسٹری ہے, وہ ایک کانٹیکسٹ ہے, وہ غیر ہے. نہیں, انتظامیہ پیپلز پارٹی آج جو بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں, آج آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, مجھ سے 15 سال پہلے ایسے بات تھوڑی کر سکتے تھے. نمٹا دیتے, کر سکتے آپ, نمٹا دیتے. نہیں ویسی مثال دے رہا ہوں. ایک وقت ہوتا ہے نا, آج کر بھی رہے ہو. نہیں ویسے کیا کرتے 15 سال پہلے؟ کچھ بھی نہیں کرتے یار. میں نے کچھ بولا کچھ, میں نے کہا 15 سال پہلے کچھ اور ہوتا, ہم دونوں نوجوان ہوتے ہیں, فن میں لے لیتا میں. آپ نے یہ کیوں بولا؟ اچھا یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے نا کہ 15 سال بعد آپ سے بات کر رہے ہیں. اچھا یہ تو بتائیں 15 سال پہلے ہوتا کیا تھا؟ آپ تو شفٹ ابھی کراچی میں 2022 میں ہوئے ہیں نا. تعلیم آپ نے حاصل کی امریکہ میں. اچھا گریجویشن آپ نے کی یو کے سے. یو کے سے نہیں بھائی, جو کچھ ہوتا تھا شہر میں ہوتا تھا. اچھا اس لیے ہوتا تھا کہ سامنے سے بھی ایسا ہی ہوتا تھا. بائی دا وے ان لوگوں سے تو ایم کیو ایم کا وہ دور بھی ڈیفینڈ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کی بھی اس دور کی جو کہانیاں ہیں دیکھیں نا, اس دور میں اسپیشلی فرام 1991
ایم کیو حقیقی بنی نا تو وہ کوئی ہاتھوں میں پھول دستے لے کے تو شہر میں نہیں آئے تھے. نہیں ان کا آفاق احمد نے بیان دیا ہے, ہم تو خالی یاد آئے تھے, ایم کیو ایم کے لڑکوں سے اسلحہ چھینا, ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. اسلحہ چھین لیا؟ ہاں یار اسلحہ چھیننا نا بڑا بہادر ہے, جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس سے اسلحہ چھین لیا. ہاں آفاق احمد کا بیان ہے. چلو ٹھیک ہے, میں نے مان لیا. میں نے کہا بھائی وہ تو بولا ہم تو خالی یاد نہ فوج کی گاڑیوں میں, اچھا گھڑی سے گھڑی ملائی تھی ہم نے اور آئے. اس وقت ایم کیو ایم کے لڑکے جو ہیں وہ ہاتھ تاپ رہے تھے 19 جون کو. نہیں 19 جون کو تھوڑی آئے تھے کوئی. ہاں تو یہ تاریخ تھوڑی ہے کوئی, 19 جون والی تاریخ تو غلط تاریخ ہے. یہ 91 میں بھی آئے تھے. ہاں وہ پوچھنا نا وہ کیا ہوا تھا. چلو یہ آپ کو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, اب ان سے تو کریں گے نا پوڈ کاسٹ وغیرہ. 92 کا مت پوچھیے گا. نہیں نہ اصل کہانی تو 91 والی ہے. اچھا اس سے پہلے جب آئے تھے اور پھر چلے گئے تھے تو وہ کہانی ساری وہی ہے. آپ بھی تو سیکٹر انچارج رہے نا. میں سیکٹر کمیٹی میں رہا ہوں, اسلحہ کا بھی چلایا, فائرنگ وائرنگ کی. یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو ایم کیو ایم والوں سے یار, بالکل 15 سال پہلے والے بھی کوئی بات یاد نہیں رہی آپ کو. کیمرے پہ تھوڑی کی جاتی ہے. نہیں ویسے یہ الزام تھا کہ ایم کیو ایم کے سیکٹر آفس میں ایسی اسلحہ ہوتا تھا, بگو ہوتا تھا. میں بہت ساری باتوں کو ایم کیو ایم کی اس لیے ڈیفینڈ کرتا ہوں اس دور کی کہ دیر از اے سچویشن. اے پی ایم ایس او سے ایم کیو ایم بنی کیوں؟ اگر وہ یونیورسٹی سے جمعیت والے باہر نہیں نکالتے تو ایم کیو ایم بنتی ہی نہیں. پیپلز پارٹی کی زیادتی کے ذمہ دار آصف زرداری کو آپ سمجھتے ہیں؟ صوبائی وزیر ڈالا ہوگا نا. اتنا تجربہ ہے سیاسی, آپ بلاول صاحب کو سمجھتے ہیں, وہ لیڈرشپ کا میں سمجھتا ہوں ان میں سے جس لیڈر کے پاس پارٹی چیئرمین کے پاس 25 سال ہیں وہ صرف بلاول بھٹو ہے. اچھا جی, آج کل جو ایم کیو ایم میں ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ہو نہیں گیا.